فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. حضرات، آج کی مجلس میں ایمان اور عمل صالح، نیک اچھے اعمال کا جو آپس میں تعلق ہے، ربط ہے، ضرورت ہے، اس کے متعلقہ انشاءاللہ بات ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دقیق نصیب فرمائے. لفظ ایمان جو ہے اس کا مادہ امن سے ہے، اور اس کا ایک معنی امانہ بھی ہے، الامانت، جو ضد الخیانہ ہوتی ہے. اس کا ترجمہ تصدیق ہوتی ہے، صدق جس کو بولتے ہیں، وہ ہے ضد الکذب. جھوٹ کی جو ضد ہوتی ہے وہ تصدیق ہے. ایک اس کا ترجمہ امان سے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ مومن کی ڈیفینیشن یا تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا من آمن جارہ، وہ شخص کہ جس کا ہمسایہ امن اور سلامتی میں اس کی جو تکالیف ہیں یا اس کی مضرات ہیں اس سے جو بندہ محفوظ رہے، اس کو کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہے اس میں المومن، اللہ تعالیٰ کے ایک اسم گرامی ہے المومن. تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اپنے بندوں کے ساتھ سچ کہنے والا، سچی بات، سچے وعدے، صدق اللہ ورسولہ. اس اعتبار سے اللہ بھی مومن ہے. دوسرا اس کا مفہوم عام یہ بنے گا اللہ مومن ہے، اپنے بندوں کو عذابات سے، سزاؤں سے، نار جہنم سے محفوظ فرمائے گا. تو یہ اس کے مفاہیم ہے، کوئی لغوی اعتبار سے، کوئی تھوڑا سا شرعی اعتبار سے. تو اب ہم اس کو سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو عرف عام میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان و عمل صالح، اس کا مفہوم عام کیا بنے گا. اصل معاملہ یہ ہے کہ ایمان کے کچھ ایسے اس طرح سے ملنے درجات ہیں. قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث شریف کے اندر بھی تفصیلات ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کی ذات، اس کو ماننا، تسلیم کرنا، اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا، تسلیم کرنا. پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نور مخلوق سے فرشتے، ان کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء رسول، ان کو ماننا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں، صحیفے، ان کو ماننا، اللہ کی وہ ساری خبریں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں. کہ مثال کے طور پر کہ باس بعد الموت بڑا اشکال رہا کافروں کو، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری مٹی میں مل جائیں گی، وجود ہمارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ نے اس کے کئی جواب دیے ہیں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. پھر آخرت پر، بعث بعد الموت پر، میزان عدل پر، یہ سب چیزوں پر یقین و ایمان رکھنا ہے کہ یہ واقعتاً ایسے ہی ہے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صحابی حاضر خدمت ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا حضرت میں ایک لونڈی آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مؤمنہ کی شرط ہے کہ اگر وہ مومنہ ہے تو اس کو میں کروں تاکہ اجر ملے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ.
جب وہ اپنی باندی کو لے کر رسول پاک کے حاضر خدمت ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا، بی بی یہ بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا فی السماء۔ دوسرا سوال آپ نے کیا، بی بی بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی محترم نے فرمایا انہا مؤمنہ، یہ مومنہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن یا مومنہ بننے کے لیے اللہ کے وجود کو ثم استوى علی العرش وہ ماننا، اس کے وجود کو ماننا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن ماننا، هو بکل شیء علیم ماننا اور جاننا، اس کی صفات پر ایمان رکھنا، اس کے اسماء پر ایمان رکھنا، یہ تمام چیزیں ایمانیات کا حصہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مرنے پر اور باعث بعد الموت پر بھی ایمان رکھنا ہے اور میزان عدل پر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے ترازو رکھا جائے گا، پھر زندگی کے سارے اعمال خیر اور شر اس کو تولا جائے گا۔ وہ الگ تفصیلات ہیں، وہ اس کی تفصیل حدیث شریف میں آتی ہے، کیا وہ اعمال تولے جائیں گے، صحیفے تولے جائیں گے یا بندوں کو تولا جائے گا۔ وہ حدیث شریف کے اندر تفصیلات ہیں کہ کئی حدیث میں حدیث تطبیق دی جائے نا جب، تو پتہ چلتا ہے کہ سب اعمال بھی تولے جائیں گے، بندوں کو بھی تولا جائے گا، صحیفوں کو بھی تولا، سارے ذکر حدیث شریف کے اندر۔ ان تمام چیزوں کو ماننا ہے منوان۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان صرف لانا کافی نہیں ہوگا، نجات کے لیے عمل صالح بھی شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھے اعمال کرتا ہے، اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے ایمان پلس عمل صالح۔ اب یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اب ایمان کو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ کیا زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ اشاعرہ ایک وہ لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف دل سے تصدیق کر لو، دل سے مان جاؤ تو ٹھیک ہے، ایمان مکمل ہو جائے گا، اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، اقرار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح خوارج اور معتزلہ، انہوں نے ایمان کے بارے میں بات کی کہ ایمان کے ساتھ اعمال شرط ہیں، اعمال ضروری ہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت توجہ کریں، اب اس میں خوارج نے کہا ہے کہ اقرار و اظہار کے بعد اگر کوئی آدمی مرتکب بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جرائم بڑے کرتا ہے، وہ تو ایمان سے فارغ ہو جائے گا، یعنی گناہ گار بھی ہوگا اور خارج من الایمان بھی وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن معتزلہ جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ گناہ گار ضرور ہوگا لیکن ملت اسلامیہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ مرجئہ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ صرف اقرار باللسان کر لو، زبان سے صرف مان جاؤ، باقی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس عقیدے نے اتنی تباہی پھیری ہے جس کی حد کوئی نہیں۔ یعنی آدمی کو مان جاتا ہے جی اللہ ہے، رسول ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ حج زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ اوقار خیر کی ضرورت ہے، لیکن وہ بڑا سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو اسلاف کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے، اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح ہے۔ زبان سے اقرار کرنا ہے، ماننا بھی ہے، یعنی کہ اللہ، رسول، کتابیں، صحیفے، فرشتے، آخر، جنت، جہنم، یہ اقرار بھی کرنا ہے۔ و تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس کو یقینی طور پہ ماننا بھی ہے، یعنی دل بھی اس کا یہ اس بات کی گواہی دے، تصدیق کرے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ عمل بالجوارح، پریکٹیکلی بھی کرنا ہے۔ مثلا کوئی آدمی سمجھتا ہے نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں، ایک آدمی کہتا ہے زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ دیتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ حج فرض ہے لیکن حج کرتا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتا ہے کہ جی میں مانتا ہوں کہ رسول ہیں، لیکن اس میں ایک اور چھوٹی ضمنی بات ہے، اگر وہ خاتم النبی نہیں مانتا تو یہ بھی مصیبت بنے گی اس کے لیے۔ بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی آدمی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اگر مانتا ہے، رسول پاک کو خاتم النبی نہیں مانتا تو اس کا ایمان بھی اسی طرح ہی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ماننا اس طرح ہے جس طرح اللہ اس کے رسول نے فرمایا۔ اچھا، اب قرآن مجید کے اندر جو ایمان کا تذکرہ ہے 434 بار اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جس کا ایمان 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 کی بات ہوتی ہے، اور 98 احادیث کے اندر ایمان کا ذکر آتا ہے، 19 آثار صحابہ ہیں جس کے اندر ایمان کا ذکر آتا ہے، جو میں پڑھی لکھی بات۔ اسی طرح ایمان اور عمل صالح کے بارے میں قرآن مجید کا 73 بار ذکر آتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کام بھی اچھے کرنے ہیں
اور اچھا کام اس کی ڈیفینیشن یا تعریف یہ ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، موافقت ہو، کیونکہ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے محمد فرق بین الناس الذین یریدون ان یفرقوا بین اللہ والرسول، یہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کا وہ پھر اطاعت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول، ویسے تو اللہ خالق ہے، انبیاء کرام رسول مخلوق ہیں، اللہ ان کو رسالت دینے والا ہے، وہ رسول بننے والے ہیں، اللہ کتابیں نازل کرنے والا ہے، ان پر کتابیں سے پھر نازل ہوئے ہیں۔ بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت میں ہے اس میں تفریق، اور رسول پاک یعنی اللہ کی بات مان جاؤ رسول کی نہ مانو، یہ بات بھی غلط ہو جائے گی۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنی ہے۔ اچھا جی، اگر کوئی اقرار بھی کرتا ہے، دل میں تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن وہ عمل نہیں کرتا، عمل بالجوارح نہیں ہے، تو شرائط ہیں دین اسلام کی تعلیمات میں، وہ اس پر وہ عمل بھی کرتا ہو، یعنی جو فریضہ ہے جس کو اسے مانا ہے تو اس کے مطابق۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر موافقت نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اس کے ساتھ وہ جو اجازت ہے، تعلیمات ہے، اس کے اندر وہ شامل نہیں ہوا تو وہ عمل صالح شمار نہیں ہوگا۔ تو بنیادی یہ شرائط ایمان عمل صالح کی یہ ہے کہ وہ بندہ، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ وہ سب ایمانیات کے اقرار اظہار کرتا ہے، جس کو عمل صالح شریعت نے موافقت میں ارشادات فرمائے ہیں وہ سارے اعمال صالح ہیں۔ مثلا والدین حسن سلوک کرنا عمل صالح ہے، ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، غریبوں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا اِنَّمَا نُطْعِمُکُم لِوَجْهِ اللہِ لَا نُرِیدُ مِنکُم جَزَاءً وَلَا شُکُورًا۔ یہ سارے اعمال خیر ہیں، اعمال صالح ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نعرہ مارنے سے اللہ رسول کی بات کو مان لیا ہے تو باقی اعمال فارغ ہو جائے؟ نہیں، دین اسلام نے یہ 73 بار جو قرآن مجید کا ذکر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان لائے، عمل اچھے کیے، ایمان لائے، عمل اچھے کیے۔ شاید آپ کے علم میں ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، عثمان مسجد نبوی کی توسیع جب انہوں نے کی تو فرمایا یہ تیرا جو عمل ہے یہ کتنا اچھا عمل ہے، اس عمل کے بعد اب تو کوئی شے مانے نہیں ہے کہ جو تو جنت میں جائے۔ بیر مومنہ انہوں نے خرید کے وقف کیا، اس پر بھی آپ نے تبصرہ کیا تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اعمال صالح ہی ایمان کے بعد وہ ہے کہ جس کی شرط ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اخلاقیات یہ بھی اعمال کے اندر شامل ہیں، حسن اخلاق۔ نبی محترم نے فرمایا جب میزان عدل رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ وزن والی جو شے نکلے گی وہ اخلاق حسن ہے، خلق، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، تلق الوجہ کے ساتھ کسی کو ملنا، یہ بہت اچھے تحفے ہیں۔ تو میری مراد یہ ہے کہ جہاں آپ نے ایمانیات کا اظہار کرنا ہے، اعمال صالح کو بھی کر کے دکھانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعلمون ما تفعلون، وہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ سارا کچھ جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ جو بھی آدمی بولتا ہے، نطق کرتا ہے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو اس کی تفصیلات فرمائی ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، اگر خیر زبان سے ہے، عمل سے ہے، عمل سے مراد وہی ہے کہ آپ نے صدقات کر دی ہے، کہ حسن سلوک کر دیا ہے، تلق الوجہ کے ساتھ پیار کر دیا ہے، کھانا کھلا دیا آپ نے کسی مسکین کو، اس کی تیمارداری کر لی ہے، تو حدیث شریف یہ عمل صالح ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چیزیں ثابت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی مریض کی بیمار پرسی کرتا ہے صبح جا کر، اور اس میں کہنا کیا ہے لا باس بہ طہور انشاءاللہ، مطلب اس قسم کی باتیں نہ کرے جس میں بیمار پریشان ہو جائے، تو فرمایا کہ 70,000 فرشتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح شام تک سے دعا کرتے ہیں، اگر رات کو جائے تو پھر بھی اسی طرح یہ۔ رسالت مآب نے فرمایا علیہ السلام کوئی بندہ کسی کا نماز جنازہ پڑھتا ہے، یہ حق ہے مسلمان کا، فوت ہونے والے کا 6 حقوں میں سے ایک حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اس کے لیے بخشش ہی دعا تو کی ہے، لیکن یہ دعا کرنے والا، نماز جنازہ پڑھنے والا جو ہے اس کو کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک قرات اجر ملے گا، وہ احد پہاڑ کے برابر جیسا انبار لگا ہوتا ہے نیکی، اتنا اجر ملے گا۔ مختصر بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور آپ نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ بیکار نہ سمجھو۔ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے
ایک شخص نے راستے سے کانٹے اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا دیتے ہوئے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ حدیث کا ذکر آتا ہے، ایک بی بی کا ذکر بھی آتا ہے، ایک مرد کا بھی آتا ہے۔ اس نے، وہ بازاری عورت ہے، اس نے کتے کو بچے کو پانی پلایا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے۔ یہ عمل صالح ہیں، کھانا کھلانا، بیمار پرسی کرنا، نماز جنازہ پڑھنا اور حسن سلوک کرنا، کسی کو آزاد کر دینا غلام اگر ہے۔ اسی طرح اور جو اعمال خیر ہیں، فرض کریں ایک صحابی نے آگے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون زیادہ حقدار ہے بے حسن صحابتی اور حسن سلوک اور اعمال خیر کرنے میں؟ 3 بار اپنے والدہ کا نام لیا، ماں، امو کا۔ پھر اس نے پوچھا اگر والدہ نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس نے پوچھا حضرت اگر والدہ بھی نہ ہو، خالہ بھی نہ ہو، پھر کس کے ساتھ کرو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں یہ اعمال خیر میں ہیں، اعمال صالح ہیں۔ صرف نماز پڑھنا، تو میں عرض کرتا ہوں جو آدمی صرف کلمہ پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، کلمہ شریف پڑھتا ہے روزے نہیں رکھتا، کلمہ پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ الگ چیپٹر ہے۔ لیکن اعمال صالح میں یہ سارے چیز، اور نماز بھی اس طرح پڑھے جیسے رسول پاک نے فرمایا، اور وہ ساری شرائط جو رسول پاک نے بیان فرما دی اس کے مطابق وہ عمل صالح ہوگا۔ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی آدمی کسی کو عمل صالح کہے وہ بدعات میں تو شمار ہوگا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ مردود ہو جائے گی کتنی۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، مرغ آپ نے ذبح کرنا ہے، بکرا آپ نے ذبح کرنا ہے، تو سورۃ فاتحہ وہاں پڑھیں گے، سورۃ مزمل مدثر پڑھیں گے۔ تعلیمات یہ ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں رد و بدل بھی نہیں، اپنی مرضی سے کسی عمل کو کار خیر یا عمل صالح نہیں کہا جا سکتا۔ صالح اعمال وہی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی موافقت ہوتی ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ عمل صالح کی یہ شرط ہے کامیابیوں کے لیے، اور وہ کامرانی کا ہی وہی ہے کہ اللہ قیامت والے دن اس بندے کے اعمال صالح کو قبول فرما کے بڑے بڑے اجر۔ ایک حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال خیر کو، آپ کی نیکیوں کو اس طرح پالتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں جس طرح ہم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہوں۔ عرب لوگ گھوڑے کے بچے کی زیادہ پرورش احتیاط کرتے اس کو پالنے میں، تو ارشاد ہوتا ہے تمہاری ایک ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ پال کے جوان کر کے محفوظ کرتے ہیں، اور قیامت والے دن اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا کر آپ کے سامنے انبار لگے گا۔ تو موضوع کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ پھر وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انعامات ان کو ملیں گے، باغات ملیں گے، بہاریں ملیں گی۔ تو شرط وہی ہے، ایمانیات اور عمل صالح۔ ایمانیات میں ساری تفصیل آپ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ کی ذات ہے، صفات ہے، اسماء ہے، رسول ہیں، کتابیں ہیں، صحیفے ہیں اور فرشتے ہیں، ان کی ساری ڈیوٹیاں جو ہیں۔ عمل صالح صدقات و خیرات میں جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے سلسلے کر رہے ہیں، موافقت رسول ہو علیہ السلام۔ جس طرح میں نے پہلے حوالہ دیا کہ محمد فرق بین الناس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، لقد کان لکم فی رسول اسوہ حسنہ، اس کو فالو کریں آپ۔ رسالت مآب کی تعلیمات کے مطابق جو آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا، وہی عمل صالح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب وہی ہے، ایمان کے بعد عمل صالح کرتے جائیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اعمال کو برباد کر لیں۔ عمل صالح کو بربادی کے بھی ذکر آتے ہیں۔ مثلا کوئی اب یہ تو ہونے رسالت کرتا ہے، عمل برباد ہو جائیں گے۔ جس طرح ارشاد ہوتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرو، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ شرک کریں گے آپ تو حبط اعمال کی وہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو شرک سے بھی حبط اعمال ہو جائیں گے۔ تو ایک آدمی کفران نعمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انعامات دی ہیں، وہ اس کو وہ نعمت کا شکر بجا نہیں لاتا۔ تو اس طرح یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے اپنے اعمال کو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، نیکی کر کے، صدقہ کر کے، احسان جتا کے یا اظہار ثانی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ عمل صالح کی حفاظت کا بھی ایک طریقہ ہے، بلکہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ یاد رکھیں قل خیرن او لیصمت، اچھی بات کہو یا خاموشی اختیار کر لو۔ تو اس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یہ ساری باتیں اقرار بھی کرے، تصدیق بھی کرے، عمل صالح کرے، تو یہ مطلوب ایمان ہے جس کے متعلقہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ
ہم فیہا خالدون۔ میں سمجھتا ہوں اس میں تمام لوگوں کا وہ جو بات کہی ہے نا مرجیہ نے کہ اقرار باللسان سے کام چل جائے گا، یہ بدعملی کی بہت بڑی ایک شک سمجھتا ہوں، یہ کہ رائے دینے والی بات ہے۔ میں نے زبان سے مان لیا اللہ ہے، رسول ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، لیکن کیا کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں کیا۔ تو یہ مرجیہ کا عقیدہ جو ہے بہت بڑا میرے سامنے نقصان دہ عمل ہے، اس سے اللہ محفوظ فرمائے۔ دل کی تصدیق کے ساتھ اور اپنی زبان کے اقرار کے ساتھ پریکٹیکلی لائف میں اس کو پیش کر کے اور اس کو عمل کر کے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، فرشتوں کو مانا، کتاب لا نفرق بین احد، آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ہم لا نفرق بین احد من رسول، ہم تفریق نہیں کرتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم، جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، مقام، مراتب بیان فرمائے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ من وعن، جس طرح اللہ رسول نے فرمایا ہمارا اس میں ایمان بھی ہے، اور انشاءاللہ اس روز کی عمل صالح کریں، یہ بنیاد ہے، اساس ہے، شرط ہے جنت میں داخلے کی۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ ہمیں ایمانیات کے شعبے میں اور پلس عمل صالح میں توفیق بخشے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا فہم دقیق نصیب فرمائے، جس کی بنیاد پر ہم سرخرو ہو سکیں اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل سکے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔